السلام علیکم، میں دیا خالہ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہم دیا خان بلوچ کی کتاب گھومتا ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے علی کی توبہ۔ عبداللہ اور علی کی دوستی 8ویں جماعت میں ہوئی تھی۔ یہ ایک سرکاری اسکول تھا۔ عبداللہ کے گاؤں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے اسے قریبی گاؤں میں تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ دوست ہونے کے ناطے دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے، لیکن علی کی ایک عادت جس سے سب بہت نالاں تھے وہ یہ کہ جب وہ کمرہ جماعت میں آتا کسی نہ کسی کو چھیڑتا، چاہے اسے لنچ بریک میں وقت ملے تو بھی وہ سب کو تنگ کرنے سے باز نہ آتا۔ عبداللہ نے بارہا اسے سمجھایا کہ وہ اس طرح دوسروں کو تنگ نہ کیا کرے، لیکن وہ اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ علی ایک ذہین طالب علم تھا جس کی وجہ سے اکثر اساتذہ بھی اسے کچھ نہ کہتے۔ سردیوں میں جب وہ اپنے ساتھیوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لگاتا یا پانی گراتا تو وہ اسے سمجھاتے کہ اس طرح کسی کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے۔ اگر کسی بھی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کے خلاف شکایت بھی درج ہو سکتی ہے۔ شکایت کا نام سن کر کچھ دن تک تو علی کسی کو تنگ نہ کرتا، لیکن چند روز بعد وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اب تو کوئی بھی اسے کچھ نہ سمجھاتا۔ ایک دن علی نے اپنی عادت کے مطابق بریک میں حمزہ کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ چند لمحے تو خاموشی سے گزرے، لیکن اس کے بعد حمزہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے روتا رہا۔ حمزہ کو کچھ دن پہلے سر پر چوٹ لگی تھی، پٹی تو اتر چکی تھی لیکن زخم ابھی بھی ہرا تھا۔ علی کو یہ بات یاد ہی نہ تھی کہ گزشتہ ایک ہفتے سے حمزہ اسکول نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو سب نے مل کر اسے بہلا لیا، لیکن اگلی صبح علی کے لیے بالکل بھی اچھی نہ تھی۔ حمزہ کے والدین نے علی کے خلاف شکایت کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو کل شام سے تیز بخار نے آن گھیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد پرنسپل صاحب نے علی کو بلایا اور سارا معاملہ پوچھا۔ علی کے اب کوئی چارہ نہ تھا اس کے پاس کہ وہ سچ بولتا، اس لیے اس نے پرنسپل صاحب کو ساری بات سچ بتا دی۔ اس کی بات سننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ علی کی عادت تو پختہ ہو چکی ہے اور اب تو وہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ پرنسپل صاحب نے اسے اسکول سے نکالنے کی دھمکی دی۔ ان کی بات سن کر علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اس کی شرارتوں کو تو اس کے والدین نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ بات انہیں معلوم ہوئی تو وہ ہرگز اسے اسکول نہیں بھیجیں گے اور نہ اس کے پرنسپل صاحب سے سفارش کریں گے۔ وہ روتے ہوئے اسکول کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج اسے اپنی وہ ساری شرارتیں یاد آ رہی تھیں جو اس کے لیے تو صرف شرارت تھی، لیکن دوسروں کے لیے تکلیف یا اذیت کا باعث بنتی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کندھے پر کسی کے ہاتھوں کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے عبداللہ بیٹھا تھا۔ علی نے ساری بات عبداللہ کو بتا دی۔ اس نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ میرے دوست، میں تمہیں منع کرتا تھا نا کہ تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر ہم ان کی سنت پر عمل کریں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک مشورہ ہے اگر تم مانو۔ عبداللہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ بتاؤ، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، علی نے فوراً کہا۔ اگر تم پرنسپل صاحب کو معافی نامہ لکھ دو اور ان سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کسی بھی ساتھی کو جسمانی اذیت نہ دو گے، مجھے یقین ہے کہ یہ بات سن کر وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ علی نے عبداللہ کی بات پر عمل کیا اور ساتھ ہی اس نے انہیں ایک معافی نامہ بھی تحریراً دیا۔ پرنسپل صاحب نے علی کو دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے علی کا معافی نامہ قبول کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنی بات پر قائم رہا تو وہ اس کو وارننگ لیٹر جو دیا تھا وہ واپس لے لیں گے۔ تو جناب، یہ تھی آج کی کہانی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہوگی، اذیت پہنچتی ہوگی۔ آپ تو کسی کو ایسے نہیں اپنے اسکول میں تنگ کرتے نا؟ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو اور پھر آپ نے اس سچویشن میں کیا کیا رد عمل تھا آپ کا۔
امید ہے کہ علی نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا اور علی جیسے اور بھی بچوں کو اس کہانی سے کچھ سبق حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک، اور آج کا روزہ بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ہم اگلے ہفتے ملیں گے، جمعہ ہفتہ اتوار، کہانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔